اس میں ہے کہ ایک نجد کا ایک دیہاتی پرانگدہ حالت میں بال بکھرے ہوئے حضور کے پاس آیا اور نبی علیہ السلام سے کہنے لگا مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں. تو صحابہ کہتے ہیں ہم تھوڑا قریب ہوئے تو ہمیں پتہ چلا وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی توحید اور اقرار رسالت کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ 5 ٹائم کی نماز فرض کی ہے, تم 5 نمازیں فرض ادا کرو. تو اس نے پوچھا کہ صرف فرض؟ تو آپ نے پھر آگے سے فرمایا کہ ہاں اگر نفلی نماز تم پڑھنا چاہتے ہو تو وہ تمہاری اپنی مرضی ہے, اس میں اضافہ کر لو. اور یہ یاد رکھیے گا سنت موقدہ غیر موقدہ یہ ساری ٹرمز فقہا کی, احادیث میں 2 ہی ٹرمز ہیں, فرض اور نفل. اور نفل کا مطلب ہی ہے انفال, مال غنیمت, اضافی مال, کیونکہ جنگ کرنے کا مقصد مال ہتھیانا نہیں ہوتا, اللہ کے لیے لڑنا ہوتا ہے, یہ تو اضافی ایک بونس مل. نفل ان کہتے ہیں اضافی. پھر نبی علیہ السلام فرمایا کہ فرض روزے رکھو, ہاں مگر اگر تم نفلی رکھنے چاہو تو اس نے کہا یا رسول اللہ جتنا آپ نے مجھے بتایا نہ اس میں کمی کروں گا اور نہ زیادتی کروں, یعنی میں نے اس سے زیادہ بھی کوئی نہیں کرنا, جتنا آپ نے بتایا فرض کم ہی میں نہیں کروں گا. اور وہاں سے جب مڑا نا نبی علیہ السلام فرمایا اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا تو یہ کامیاب ہوگا. تو کامیابی کے لیے یہی کچھ چاہیے. ہاں میں نہیں کہتا آپ نوافل نہ پڑھیں, ضرور پڑھیں, فضیلت ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام 12 سنت موقدہ ہمیشہ پڑھتے تھے, 4 زور سے پہلے, 2 زور کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد, 2 فجر سے. اور صحیح مسلم میں تو ڈیٹیلڈ اوپر تلے احادیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فرض کے علاوہ 12 رکھتے پڑھ لے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا. یہ نہیں کہا کہ جو نہیں پڑھے گا تو وہ جنت میں ہی نہیں جائے گا, بس یہ اضافی ہے, محل بنائے گا. کہیں ایک فضائل اور بھی اعمال کے اوپر ہے, تو اب اس کو کمپلسری بنانا یہ تو ضرور. ہاں آپ وطر ہے وہ بھی نفلی ہے, مسند امام احمد میں ہے, سنن دارمی میں مولا علی کا قول موجود ہے, ابو داؤد ترمذی میں بھی ہے, وہ سند کمزور ہے. دارمی اور مسند احمد کی سند متصل ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ وطر سنت ہے, سنت ہے, سنت ہے, مگر اسے مت چھوڑو. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نفلی نماز ہے لیکن چھوڑو نہ, پڑھ لو, افضل ہے. وہ آپ 3 بھی پڑھ سکتے ہیں, 5 بھی, 11 تک, 13 تک ہے, 1 بھی پڑھ سکتے. البتہ صحیح بخاری میں موجود ہے, محمد بن ابی بکر کا بیٹا ہے قاسم, وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو 3 رکعت وطر پہ پایا, البتہ 1 میں حرج نہیں, یعنی 3 پسندید. ہم تو 3 ہی پڑھتے ہیں. اور پھر بھی نہ سمجھ آئے تو سب سے بڑے صحابی, 10 مبشرہ میں سے, بڑے صحابہ میں سے, سابقون الاولون میں سے سیدنا سعد ابن ابی وقاص جو فاتح ایران ہیں, ان کے بارے میں گولڈن چیل سے الموطا امام مالک میں موجود ہے کہ وہ تو عشاء کی نماز کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے, 4 فرض اور 1 نہیں. آپ نے تو 17 رکعتیں بتائی ہوئی ہیں عشاء کی. سعد ابن ابی وقاص ان سے زیادہ تو کوئی دیندار نہیں تھا نا. تو آپ یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ وہ جو کہتے ہیں یہ جی وہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے, اس میں سے جو سنت بھی چھوڑ دے, تو آپ سعد ابن ابی وقاص پہ یہ ترمذی کی حدیث فٹ کریں گے؟ آپ خود لعنتی ہو جائیں گے. وہ مسئلہ اور ہے, وہ سنت کو حقیر سمجھ کے نفرت کے ساتھ چھوڑنے والے کے لیے. اور بھی اور چیزیں ہیں, وہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے بڑا ڈیٹیل, سنت چھوڑنے والے پر لعنت, وہ دیکھ لیں, میں نے 14 طبق آپ کے روشن کی. تو سعد ابن ابی وقاص تو 2 سنت موقدہ بھی نہیں پڑھتے تھے اور وطر بھی 1, اور اس میں الفاظ ہیں ہمیشہ کے ہیں, ان کی یہ روٹین تھی. نیچے ویسے امام مالک نے لکھا ہے کہ لیکن میرے نزدیک 3 وطر پڑھنے سے, لیکن انہوں نے بھی سعد ابن ابی وقاص پہ یہ اعتراض نہیں کیا کہ سنت موقدہ چھوڑ رہے ہیں, وطروں کی تعداد پہ انہوں نے اعتراض کیا. تو خیر وہ امام مالک کا ذاتی اجتہاد ہے, وہ اس میں سعد ابن ابی وقاص کے مقابلے میں تو نہیں مانا جائے گا. بھارت سعد ابن ابی وقاص نے امت پہ احسان کیا جی, تو یہ 17 رکھتے عشاء کی بتاتے تھے, دن رات میں ٹوٹل 17 رکھتے ہیں, جس پہ سنی اور شیعہ کا اجماع ہے. 2 فجر کی, 4 زور, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء, بس یہ 17 پوچھی جائیں گی. باقی تو سر کوئی پوچھ نہیں آپ سے. کتنے لوگوں نے اس کی وجہ سے نماز شروع کر لی ہے, کدھر صرف عشاء کی 17. یہ آپ کو جو 17 بتا رہے ہیں ان سے قرآن پہ حلف لیں, کبھی انہوں نے خود بھی روزانہ 17 پڑھی ہیں. سوئی پہ سوئی چڑھی ہوتی ہے, لوگ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب کہاں سے نمودار ہوں گے, تو پہلی 4 کی طرح عشاء کی انہوں نے پڑھنی ہے جو آخری وقت پہ آ رہے ہوتے ہیں. اور ہم نے اگلی سہولت دی ہے کہ جو بچوں والی عورتیں ہیں, یہ میں نے نہیں سہولت دی, نبی علیہ السلام نے سہولت دی. صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث 1629 سے لے کے آن ورڈ کہ نبی علیہ السلام نے, ابن عباس کہتے ہیں, بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ہمیں زور اور عصر بھی جمع کروائی اور مغرب اور عشاء بھی جمع کروائی. تو تابعین نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ. انہوں نے امت سے تنگی ڈال دی اور وہ آسانی چھین لی. اور آپ دیکھیں یہ یعنی ابن عباس سے زیادہ کون صحابی جانتا ہے, اور یہ وہ تابعین کو سکھا رہے ہیں کیونکہ وہ درس حدیث دے رہے تھے, یہ درس قرآن. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, ایک بندہ بار بار کھڑا ہو جاتا ہے, سر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. انہوں نے کہا بہ جا, تو منو سنت سکھائیں گا. نبی اسلام نے مغرب عشاء جمع کیتا ہے, مغرب کا یہ تو کہتے تارے نظر آ گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے, تارے نظر آ گئے سن. پھر ابن عباس نے تارے دکھائے,
انہوں نے کہا پھر بھی کسی کی تسلی نہیں ہوئی نا، وہ اٹھ کے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھنے گیا، انہوں نے کہا کہ ابن عباس بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نبی الاسلام یہ کرتے تھے، تو یہ منسوخ والا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ امت سے انہوں نے آسانی چھین لی اور اس کی وجہ سے امت تکلیف میں پڑ گئی. جمع تقدیم بھی درست ہے، یعنی زور کے ساتھ اثر پڑھنا، جمع تاخیر یعنی اثر کے ساتھ زور پڑھنا، اور سینٹر میں جمع سوری اسے کہتے ہیں، وہ بھی درست ہے. اور جمع سوری پہ تو اجماع ہے کہ آخری وقت میں آپ زور پڑھ لیں اور اول وقت میں اثر پڑھ لیں. یعنی اگر آج کل 2:50 پہ تقریباً وقت شروع ہو رہا ہے اثر کا، تو آپ 2:40 پہ زور پڑھ لیں اور 2:50 پہ جا کے اثر پڑھ لیں اسی وضو سے. اس پہ تو حنفی بھی قائل ہے کہ جمع سوری جائز ہے. ویسے تو آسانی ہے، 12 بجے کے قریب وقت شروع ہو رہا ہے نا زور کا، غروب آفتاب ہو رہا ہے 5 بجے، 12 سے 5 تک آپ جس وقت مرضی چاہیں جمع کر سکتے. اور اس طریقے سے غروب آفتاب ہو رہا ہے 5 سے لے کے فجر کا وقت تقریباً داخل ہو رہا ہے 5:05 پہ، اس وقت تک آپ کسی وقت مغرب اور عشاء جمع کر سکتے ہیں فجر کا وقت داخل ہونے سے. یہ تو اللہ نے آسانی دی ہے. یوٹیوب پہ میرا ڈیٹیل کلپ بھی موجود ہے نمازوں کو جمع کرنا، اس کی وجہ سے لوگوں نے نمازیں شروع کر دی. تو آپ لوگوں کو پہلے اس پہ لگائیں، پھر آہستہ آہستہ لوگ آئیں گے. ہم نہیں کہتے ہیں سنت، میں پوری کوشش کرتا ہوں سنت کا اہتمام کروں، ہمارے بھائی بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ قیامت والے دن جس کے فرائض میں کوئی کمی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی نفلی باتیں دیکھو، اگر موجود ہیں تو ان کو فرضوں کی جگہ تول لو. تو آٹومیٹکلی یہ جو آپ سے قضائے عمریاں پڑھواتے رہتے ہیں پرانے سالوں کی، جی آج تک جتنی بھی قضا ہوئی وہ چھوڑیں، توبہ کیے بس آپ سے شروع کریں، آٹومیٹکلی آپ کی وہ توبہ سے معافی ہو جائے گی. اور ویسے بھی جو آپ سنتیں ساتھ پڑھیں گے اس کے ایکویلنٹ تول لی جائیں گی، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آٹومیٹکلی آپ کی قضائے عمری روزانہ بنتی جا رہی ہے. تو یہ آپ امت کو مشکل میں نہ ڈالیں، احادیث کا بھی تھوڑا مطالعہ کر لیں، بابوں سے نکلیں، کتابوں کے دین پہ آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتابوں کا دین اور ہے. اب آ جائیں کہ نبی الاسلام کی جو روٹین میں نے بتایا، مسلم شریف میں حدیث ہے ام سلمہ سے اور سیدہ عائشہ سے کہ نبی الاسلام کانا کے الفاظ ہیں، یعنی آپ الاسلام کی یہ روٹین میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. ان وتروں کے بعد 2 نوافل کی فضیلت کیا ہے؟ اور نبی الاسلام تو بیٹھ کے پڑھتے تھے لیکن ہمیں کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے. یہ پوری ڈیٹیل انشاءاللہ میں یہ اذان عصر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی ڈسکس کروں گا انشاءاللہ. وقفے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 2 نوافل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. صحیح مسلم میں 2 روایتیں ہیں، سیدہ ام سلمہ سے بھی اور سیدہ عائشہ سے. اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنن نسائی کے اندر یہ حدیثیں لی ہیں اور اس کے اوپر باب باندھا ہے انہوں نے کہ نماز وتر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز. انہوں نے فارم بھی لکھ دیا ہے، وہ کہتے ہیں سلف کا فارم، تو انہوں نے یہ فارم ثابت کی. جواز کیا، سنت، انہی احادیث کو انہوں نے دلیل بنایا. اب بیٹھ والا مسئلہ کہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے یا بیٹھ کے، دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے نا اس کے مقابلے میں جو بیٹھ کے پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، اور جو لیٹ کے پڑھتا ہے اس کو بیٹھنے سے بھی آدھا ملتا ہے. مجبوری کی وجہ سے بعض اوقات کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن اگر مجبوری نہ ہو، جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے اسے کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے. رہا نبی علیہ السلام کا معاملہ، یہ صوفیاء نے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا. آپ نے دیکھا ہے کہ جو صوفیاء کے ماننے والے ہیں وہ ضد کرتے ہیں کہ وہ وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں سنت ہے، لیکن حکم جو ہے وہ سنت پہ فوقیت رکھتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بیٹھ کے نفل پڑھ رہے ہیں، تو میں آپ کے قریب گیا، آپ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا میں نے. یہ سنت بھی ہے کسی کی طبیعت چیک کرنے کے لیے. تو ان کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے یہ بات سنی ہے کہ جو بیٹھ کے نوافل پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، تو میں چیک کروں کہ آپ بیمار تو نہیں جو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام فرمایا میں بیمار نہیں ہوں، لیکن میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کے بھی مکمل نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ آپ کی خصوصیت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے، نبیوں کے وضو نہیں ٹوٹتے سونے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کئی بار نبی علیہ السلام یعنی نوافل پڑھ کے تہجد کے لیٹتے، میں آپ کے خراٹوں کی آواز بھی سن، پھر اٹھ کے اسی طریقے سے نماز کے لیے چلے جاتے. تو میں کہتی یا رسول اللہ وضو تو فرمایا کہ ہمارے دل جاگتے رہتے ہیں، آنکھیں سوتی ہیں. تو وضو کے ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا احساس انبیاء کو نیند میں بھی ہو جاتا ہے، ان کی غفلت ویسی نہیں ہوتی جس طرح کی ہماری ہوتی. تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت. تو چونکہ آپ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے پڑھنا پورا ثواب ہے، بیٹھ کے آدھا ہے، تو لہٰذا اب اس کی پلی نہیں لینی چاہیے. ہم تو الحمدللہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں نوافل کو، ظاہر پورا ثواب کمانا چاہیے. یہ بہت بڑی ایک فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت سن لیں. سنن دارمی کے اندر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی موجود ہے.
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے، خصوصاً سفر کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے، سفر میں تو بندہ تھکا ہوتا ہے، رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے، جب تم وتر پڑھ چکو تو 2 رکعت پڑھ لیا کرو، اگر رات کے آخری پہر تمہاری آنکھ نہ بھی کھلی تو اللہ تعالیٰ تمہیں رات کے آخری پہر اٹھ کے جو نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی آسانی ہے، میرے جیسے کمزور لوگوں کے لیے تو بہت بڑی آسانی ہے، اسی لیے سر ہم پڑھتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ یار مفت میں آپ ثواب لیں نا، اور یہ آسانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ نماز کرنے والے کو کافر، آپ کے شناختی کارڈ مسلمان ہی ہے، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جتنا مرضی کہتے ہیں۔ تو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ گیا، اس نے کفر کیا، عملاً وہ کافر ہے۔ ہم عقیدے میں اسے کافر نہیں کہتے اعتقاداً، لیکن عملاً تو آپ نے عملاً کفر کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، نعوذ باللہ۔ پھر سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اگر وہ اس سوال میں فلاح پا گیا تو وہ فلاح پا گیا، اور اگر وہ اسی میں فیل ہو گیا تو اگلے سوالات میں۔ پھر مسند امام احمد میں حدیث ہے، مشکات المصابی کے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن نماز انسان کے لیے نور ہوگی، دلیل ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگی، جو نماز پڑھنے، اور جو بے نمازی ہے اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا نہ کوئی نجات، الٹا اس کا حشر حامان، فرعون، قارون اور امیہ ابن خلف کے ساتھ، والعیاذ باللہ۔ اللہم اجرنا النار، اللہم من احیینا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتح علی۔ ابن ماجہ میں حدیث، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے میرے خلیل محمد رسول اللہ نے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تمہیں آگ میں زندہ جلا دیا، شرک نہ۔ اور دوسری وصیت کیا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جان بوجھ کر کبھی نماز نہ ترک کرنا، ورنہ اللہ کا ذمہ تمہارے معاملے میں اٹھ جائے۔ اور تیسرا فرمایا کہ شراب نہ پینا، یہ تمام برائیوں جڑ۔ اب یہ کئی لوگ کلپ دیکھیں گے، چاہے وہ کورونا کے ڈر سے ہی دیکھ لیں، ان کے لیے میں آسانی کے طور پہ نماز کی ترغیب کے اعتبار سے بتا دوں کہ میرے بھائیوں، دن رات میں صرف 17 رکعتیں آپ پڑھ لیں، کتابوں کے خدا نے ہمیں جو بتایا ہے نا، آپ کی پرسش کوئی صرف 17 رکعتیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب، باقی سب نفلی باتیں آپ انہیں سنت موقدہ کہہ دیں، آپ انہیں وطر کہہ دیں، آپ نوافل کہہ دیں۔ جو اوبلیگیٹری نماز ہے نا، جس کی پرسش ہونی ہے، وہ 17 رکعتیں، جس پہ سنی شیعہ کا اجماع ہے۔ اس کی سپورٹ میں حدیث بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک دیہاتی شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ٹھہراؤ، صرف اسی کی عبادت میں داخل ہو جاؤ گے، 5 وقت کی فرض نماز کو قائم رکھو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، اور فرض روزے رکھو۔ حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا۔ یہ 4 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ شرک نہیں کرنا، شرک پہلی چیز ہے بھائی جی جس تو بچنا ہے۔ اس کے بعد نماز، فرض نماز، فرض زکوٰۃ اور فرض روزہ۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میں اس میں کوئی زیادہ کروں گا نہ اس میں کوئی کمی کروں گا، یعنی میں نے سے زیادہ بھی نہیں پڑھنی، کم بھی نہیں پڑھوں گا۔ اور یہ بات کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے اس شخص۔ اچھا، اسی کو سپورٹنگ میں ایک اور طریقہ ہے بخاری اور مسلم، وہی بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ ایک اس طرح نجد کا رہنے والا ایک پینڈو شخص جو پرانگدہ حالت تھی، جس کی حضور کے پاس آیا، تو وہ اسی لیے آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسلام یہ 5 وقت کی فرض نماز کو قائم رکھ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ فرض کے علاوہ بھی ہے کچھ؟ فرمایا ہاں، نفل ہیں، وہ تمہاری مرضی، اگر پڑھنا چاہو تو پڑھ لو۔ اور یاد رکھیے گا، احادیث میں سنت کی ٹرم یوز نہیں ہوتی ہے، یہ محدثین کی ٹرم ہے۔ سنتیں جو ہم موقدہ پڑھتے ہیں ان کو بھی نفل کہا جاتا ہے، نفل ان کہا جاتا ہے اضافی نماز، انفال مال غنیمت، اضافی مال، نفل کا مطلب اضافی چیز۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض زکوٰۃ ادا کرو۔ اس نے کہا رسول اللہ فرض زکوٰۃ وہ 2.5%، اس کے علاوہ فرمایا اس کے علاوہ نفلی صدقات وہ تمہاری مرضی کر لو، نہیں کرنا چاہتے۔ پھر آپ فرمایا فرض روزے رکھو رمضان کے۔ کہا رسول اللہ اور روزے؟ فرمایا وہ نفلی روزے ہیں تمہاری مرضی، منڈے کا، تھرسڈے کا، ایام 20 کے روزے جو بھی ہیں وہ رکھنا چاہو تمہاری مرضی ہے، لیکن فرض یہی۔ تو اس نے کہا کہ اس رب کی قسم جس کے قبضے کو جان ہے، نہ میں اس میں کوئی زیادتی کروں گا، بس جتنا دسیا اس تو اگے نہیں میں، نہ اس میں کمی کروں۔ اور یہ وہ صحابہ کہتے ہیں یہ کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا تو یہ نجات پا گیا۔ یہ بالکل کلیئر کٹ ہے کہ فرض نماز آپ نے قائم رکھی۔ اچھا، لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، تو میں نے ان کے لیے اینٹی وینم اور پھکی تیار کی کہ کبھی آج تک کسی نے کہا ہے کہ جو پیر اور جمعرات کا روزہ نہ رکھے اس کے رمضان کے روزے قبول ہی نہیں ہوں۔ تو یہ نفلی روزے نہیں، سنت روزے ہیں۔ ایام 20 کے 13، 14، 15 کے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ چاند کی 13، 14، 15 کو آپ علیہ السلام نے کبھی روزے نہیں چھوڑے۔ یہ سنت موقدہ ہیں، یہ والے بھی روزے۔ کبھی کسی نے کہا جو یہ نہ رکھے اس کے رمضان کے نہیں ہوں گے۔
کبھی کس نے کہا جو عام صدقہ خیرات نہیں کرتا اس کی زکات بھی قبول نہیں ہوگی. الٹا یہ تو بڑے بڑے لینڈ لارڈ کو کہہ رہے ہوتے ہیں بس زکات دیں پھر کم چک کے رکھو جو مرضی, سانو بس مدرسے نو زکات دے دو تہاڈا مال پاک ہو گیا, 2.5% ہی دے دو. نماز کے بارے میں کیوں ساتھ رکھتے ہیں اور ایڈ کرتے ہیں؟ چھڑی عشاء دی 17 رکعتاں دس دتیاں نے صرف عشاء کی, حالانکہ دن رات میں 17 رکھتے تھی, 2 فجر 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء. انہوں نے کتنا ظلم کیا اور لوگوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی. الحمدللہ ہماری ویڈیوز کی برکت سے ہزاروں لوگوں نے نماز شروع کی ہے جب ان کو یہ آسانی پتہ چلی کہ یار اصل نماز تو یہ ہے جس کا سوال ہونا ہے. پھر دوسری سہولت ہم نے دے دی نماز جمع کرنے والی کہ بھئی مسلم شریف میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1629 سے آن ورڈ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے اور مدینہ شریف میں بغیر سفر کے ظہر اثر کی نماز جمع کی اور مغرب اور عشاء کی. تابعین نے پوچھا کیوں کیا تو ابن عباس نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ. پھر بھی اگر ان کو زیادہ تکلیف ہے تو کم از کم جو مسئلہ یہ خود مانتے ہیں کہ ظہر آخری وقت میں اور عصر پہلے وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں, مثلا آج کل آلموسٹ کوئی 3:45 بجے عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے, تو اگر کوئی شخص 3:40 پہ یا 3:35 پہ ظہر پڑھ لے اور 3:45 عصر کا وقت داخل ہوتے ہی عصر کی نماز پڑھ لے تو وہ اپنے اپنے وقت میں ادا کر رہا ہے. اس میں جمع کرنے والا بھی جو حنفی گناہ بتاتے ہیں وہ بھی نہیں شمار ہوگا. اس طرح ہی بتا دیتے کم از کم بچوں والی عورتوں کو تو آسانی ہو, نمازیں جمع کرنے والی آسانی, اور خالی فرض اس کی وجہ سے لوگ اللہ کے فرض. اور ڈیٹیل میرے کلپ اس کے اوپر موجود ہے, نمازوں کو جمع کرنا کیا حرام ہے. میں نے ساری احادیث HD کیمرے میں ڈسپلے کی ہیں, ہر طرح سے جمع کر سکتے ہیں, زور کے ساتھ عصر, عصر کے ساتھ زور, درمیان میں بھی کر سکتے ہیں, جمع تقدیم بھی, جمع تاخیر بھی, جمع سوری. اس طرح مغرب کے ساتھ عشاء یا عشاء کے ساتھ مغرب یا درمیان میں بھی. آپ فجر کو الگ پڑھنا تو بلکہ ہمارے تو ایک ملک صاحب نے ملکین بھی ایجاد کی ہوئی ہے کہ آپ اذان مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے زور عصر کو جمع کر لیں اور مغرب کا وقت داخل ہوتی ہے مغرب عشاء کر لیں, چاروں کٹھی. اگر کوئی واقعی مجبور ہے, جس طرح آج کل کرونا کی وبا ہے اور ڈاکٹرز کے لیے ٹائم نکالنا, یا ہمارے پرائم منسٹر کے لیے, یا جو لوگ ان ڈیوٹیز میں لگے ہیں ٹائم مشکل ہے, تو وہ ملکین بھی پڑھ. ویسے یہ نام اس کا ربو ہی ٹھیک پہ گیا. ویسے تو ملک صاحب نے نا یہ بادشاہاں دی نماز جن کو ٹائم نہیں ہوتا, ملکین دو طریقے نال ٹھیک ملکین, تو وہ آپ پڑھیں. لیکن میں ایک انصاف کروں, ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی اسلام فرمایا قیامت والے دن اگر کسی شخص کے فرضوں میں کمی نکلی تو اللہ تعالیٰ فرشتے کہے گا کہ اگر اس کی عبادت ہے تو وہ فرضوں, سنت نہیں نفلی. یہاں سے بھی پتا چلے گا کہ سنت کو نفلی کہا جاتا ہے ٹرم, حدیث کی ٹرم. تو سنت موقدہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں, یہ آپ کو فائدہ ہی پہنچائیں گے. اور کئی لوگوں نے فرض شروع کیا, آہستہ آہستہ خود بخود سنت کے اوپر آ گئے, لیکن شروع میں آپ لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں گے نا تو یہ آپ جاتے ہیں. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے اسے جنت میں محل ملے, 4 زور سے پہلے, 2 زور کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے. کے اوپر میرے لادہ سے اور باقی وطر جو ہے وہ یعنی سنت موقدہ وہ بھی ہے. سنن کبریٰ البیہقی میں, المصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی کا قول ہے کہ وطر سنت ہے, سنت ہے, سنت ہے, پڑھ لو. یہ بخاری میں موجود ہے. قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو 3 رکعت وطر پہ پایا, البتہ ایک پڑھنے میں حرج نہیں, جواز کی حد تک, پسندیدہ نہیں. ویسے تو نہ بھی پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, فرض نماز ہے, اور اگر کوئی بالکل سست ہے تو ایک ہی پڑھ لے. الموطا امام مالک میں فاتح ایران سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں امام مالک نے نقل کیا ہے کہ وہ پوری زندگی عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے, 4 فرض اور 1 وتر, پوری زندگی. تو ان کے اوپر تو کوئی فتویٰ نہیں لگا کہ سنت موقدہ چھوڑ دی ہے. اچھا اب ہم یہ حدیثیں نکالتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یار یہ عوام کے سامنے تو نہیں گلاں کر دیجیے. سر عوام کے سامنے ہی تو کرنی چاہیے, خواص تو پہلے ہی اللہ کے فضل سے اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں, وہ تو پڑھتے رہیں گے. عوام الناس تو پڑھتی کوئی نہیں ہے, ان کو پڑھانے کے لیے باتیں کرنی پڑ رہی ہیں. یا تو کہ میرے کہنے سے لوگوں نے تہجد اشراق چاہ چھوڑ دی ہو, یا میں نے خود چھوڑ دی ہوئی ہو, پھر تو آپ کو بلیم کریں. اور اگر کوئی چھوڑ بھی دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی اس طرح کی گرفت تو نہیں ہے. لیکن جو نہیں پڑھ رہے, مجھے کئی لوگوں نے یعنی خود رابطہ کر کے کہا کہ جی ہمارے گھر والے نماز نہیں, جب سے پتہ چلا تو یہ کہ یار فرض رکھتے ہی پڑھنی ہے. پھر آہستہ آہستہ کئی لوگوں نے کہا, آہستہ آہستہ پھر شوق پیدا ہوا. انہوں نے جو ظلم کر کے اتنی لمبی لمبی رکھتے لوگوں کو بتائی ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ متنفر ہی. تو چلیں یہ کرونا شر میں سے یہ خیر نکلی کہ ہم نے آپ کو کئی ایک باتیں بتا دی ہیں, اذان سے لے, نماز سے لے. اور یہ آج کل گورنمنٹ کی بندی ہے, آپ کو پتا ہے. یورپ اور امریکہ میں تو ظاہر ہے وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں, ہر نماز کے ساتھ اذان بھی, اقامت بھی, اور اس کے ساتھ آپ نماز پڑھیں, چھڑیاں زانا نہ دو. اور یہاں پہ میں اسلامی بہنوں کے لیے ایک مسئلہ بتا دوں, وہ اکثر ہوتے ہیں کہ اذان کا انتظار کرنا ضروری ہے. نہیں, جیسے ہی آپ کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ٹائم داخل ہو جائے نماز کا, اذان جماعت قائم کرنے کے لیے ہے, اقامت جماعت قائم کرنے کے لیے. نماز چونکہ بچوں اور عورتوں پہ جماعت واجب نہیں ہے, جیسا ہی داخل ہوا ہے, جس طرح آج جہلم میں وقت آلموسٹ 12:13 پہ داخل ہوا ہے ظہر کا, تو اذانیں تو یہاں پہ 1:45 شروع ہوتی ہے, کیونکہ 1 بجے نماز ہوتی ہے, 1:30 بجے, 1:30 والے 1:15 دیتے ہیں, تو آپ 12:15 نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹائم داخل ہونا ضرور.
تو یہ ایک شرعی مسئلہ میں نے بتا دیا. یقین کریں عورتوں کی جتنی مشکل اور ٹف لائف ہے نا ہمارے سب کانٹیننٹ کے، اس میں ان کے لیے یہ بہت آسانی ہے نمازوں کو جمع بھی کریں. اور جمع کرنے میں کتنی آسانی ہے کہ زہر کا وقت 12:13 پہ شروع ہو رہا ہے اور مغرب جا کے 6:25 پہ ہو رہی ہے، تو ان 6 گھنٹوں کے اندر جس وقت بھی ان کو ٹائم ملے دونوں نمازیں جمع کر. اور مغرب 6:25 پہ اگر مغرب شروع ہو رہی ہے اور فجر کا وقت جو ہے وہ صبح آلموسٹ کتنے بجے داخل ہو رہا ہے جی؟ 4 بجے کے قریب داخل ہو رہا ہے، 4 سے تھوڑی دیر بعد بھی 4:35. تو اس وقت تک آپ کسی بھی وقت رات کو یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کہ عشاء کی نماز کو آپ کیا مؤخر کر کے پڑھ سکتے. افضل یہ کہ آدھی رات سے پہلے پڑھ، لیکن آپ فجر کا وقت داخل ہونے. تو یہ اتنے سادہ میٹھے میٹھے مسائل بھی ہیں. باپا جانی کی انہوں نے ایک معاملہ امت میں شروع کیا، اس کے جواب میں قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی رہ گئی 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. یہ حدیث مسلم میں ہی لکھی رہ گئی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت خدا ہے، یہ تمہارے نبی کی وہ سنت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی، اگر اسے چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے. رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھوں، کہیں مجھے منافق نہ شمار کر لیا جائے. جماعت چھوڑنے پر رسول اللہ کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندہ منافق ہے. صحابہ کرام کو، اہل بیت کو کب معلوم تھا کہ ایسی امت بھی آنے والی ہے جو آپ سے بڑا عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے گی اور نماز ایک نہیں پڑھے گی؟ تو وہ کہتے یار یہ تو بڑا آسان اسلام ہے. تو یہ حدیثیں تو مسلم شریف میں لکھی رہ گئی، پریکٹیکلی کس نے عمل کیا اس کے اوپر؟ یہ حدیث ترمذی میں لکھی رہ گئی کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا فتویٰ ترمذی میں ہی رہ گیا. عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان تارک الصلاۃ کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، صرف بے نمازی کو وہ کافر سمجھتے تھے، باقیوں کو وہ تمام غلطیوں کے باوجود مسلمان تصور کرتے تھے. اندازہ کریں، یہ ترمذی میں لکھا رہ گیا جناب. ہاں ہم جب چیخ چیخ کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں؟ سرکار کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ حدیث ابو داؤد میں ہی لکھی رہ گئی کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں اسے سزا بھی دو، اور 10 سال کے بچوں کے بستر بھی الگ کر دو. یہ ابو داؤد میں لکھی رہ گئی حدیث. عمل کس نے کیا؟ یہ حدیث ابن ماجہ میں لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں قتل کر دیا جائے، سولی دے دیا جائے، یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا. یہ پہلی نصیحت. اسی حدیث میں دوسری نصیحت نماز نہ چھوڑنا. تمہارا اللہ کے ساتھ عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ اٹھ گیا تم سے. اور تیسری چیز فرمایا شراب نہ پینا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو یہ حدیثیں تو لکھی رہ گئی سرکار. یہ حدیث مسند احمد میں ہی لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز قیامت کے دن نمازی کے لیے دلیل، نجات اور نور ہوگی، اور جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی اللہ کے حضور بچنے کی، نہ نجات اور نہ کوئی روشنی، نور جو پولیس رات سے گزرنے کے لیے قرآن میں آیا نا وہ نور. اور پھر نبی السلام نے فرمایا کہ بے نمازی کا حشر اسی حدیث میں آتا ہے. فرعون، قارون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا. ہاں جی کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. محبوب تو پہلے ہی بتا گئے ہیں کہ بے نمازی تیرا حشر تو فرعون کے ساتھ ہونا ہے، تیرا حشر قارون کے ساتھ ہونا ہے، امیہ ابن خلف کے ساتھ ہونا ہے. اور یہ تو میں آپ کو صرف ایک بات کر رہا ہوں. اب اگر میں قرآن کی توحید بیان کرنا شروع کروں تو قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ دنیا کے کروڑوں مسلمان پاس نہیں کر سکتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ قرآن میں لکھا رہے گا. ماشاءاللہ فجر کی نماز میں یہ پڑھ کے نکلتا ہے، اور مسجد کے ساتھ جو دربار ہے ریگولرلی حاضری دے کے اس بابے سے بھی مانگ کے گھر آتا ہے. تو کیا نماز تو پڑھی؟ تو مسلمان ہے. تیری ہر نماز کی ہر رکعت میں
تو یہ نہ پڑھے تیری نماز ہی نہیں ہوتی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے، دعا بھی تجھی سے مانگیں گے، مدد بھی تجھی سے مانگیں گے. یہاں مدد مانا دعا کی ہے، لیکن یہاں مولویوں نے پٹی پڑھا دی. انہوں نے کہا نہیں جی امی سے روٹی نہ مانگے. اندازہ کریں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہاں ایاک نستعین میں دعا کے اعتبار سے بتایا جا رہا تھا کہ غیر اللہ سے نہیں کرنی، ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے. لیکن دیکھ لیں، اور پھر جس شان سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں ذکر کیا، حیران کن بات آپ کو بتاؤں، اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کی دعاؤں میں، سنت اذکار میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 پڑھی جاتی ہے. ترجمہ نہیں کبھی کسی نے پڑھا. اور ہمارے جن اسٹوڈنٹس نے پڑھا جو شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ میں نے اس آیت کو اتنی دفعہ کوٹ کیا، انہوں نے کہا ہم تو یہ صبح شام پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھا تو انہوں نے کہا یار یہ آیت پڑھ کے بھی سب سے زیادہ شرک ہم کر رہے تھے. کیونکہ اس آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو، تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر، تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد. تو اللہ تعالیٰ نے جو بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک اس سورت کا نزول بھی ہے، جس میں بشارت دی گئی کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، فصل لربک وانحر، پس آپ نماز پڑھیں اور اپنے رب کا نام لے کر قربانی کریں. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے. ظاہر ہے وہ کافر کہتے تھے آپ علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ عرب کے کلچر کے اندر بیٹے نہیں آگے مشن کو لے کے چلنا ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے بچے بچپن میں فوت ہوئے، صرف بیٹیاں ہی ہیں، تو آپ کے مشن کو آگے لے کے کون چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنے نبی کو خیر کثیر عطا فرمایا، آپ کو اللہ تعالیٰ کروڑوں روحانی بیٹے دے گا جو آپ کی دعوت قبول کرنے والے ہیں. اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، امام بخاری اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں سے لے کے ہیں، کہ یہ الکوثر سے مراد خیر کثیر ہے، یعنی ہر خیر آپ علیہ السلام کو کثرت کی تعداد میں دیا گیا. فضائل کثرت سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کثرت سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالورز کثرت سے ہیں، دنیا میں بھی اور جنت میں جانے والے بھی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہوگا، اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے ہوں گے. تو یہ خیر کثیر ہے آپ کو عطا فرمایا. تو بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کا جب یہ قول بیان کرتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر، تو ان کو بعض تبع تابعین کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں سے یہ بیان کرتے ہیں نا کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، الکوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے الکوثر. تو سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ جنت کی وہ نہر بھی تو خیر کثیر میں داخل ہے، حضور کو جو جنت کی نعمتیں ملیں گی وہ بھی کثرت کے ساتھ ملیں گی. تو یہ اس کی جو تفسیر ہے نا خیر کثیر والی، یہ سب سے آپٹیمل ہے. اس میں جو ہے وہ حوض کوثر بھی شامل ہے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے تو آپ کو اچانک ایک اونگ آئی. تھوڑی دیر بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور پھر آپ نے کہا کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ آیات نازل کی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی آپ علیہ السلام نے بسم اللہ سے سٹارٹ کیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ الکوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اس کے کنارے کی جو مٹی ہے وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ شب معراج جب نبی علیہ السلام جنت میں سیر کر رہے تھے تو وہاں آپ کو ایک نہر دکھائی گئی، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ الکوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ اس کا جو مشروب ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ ہے،
اور جو کوئی ایک دفعہ میرے حوض کوثر سے وہ مشروب پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں. جنت میں جو انسان کھائے پیے گا نا وہ بھوک کی وجہ سے نہیں، ذہن میں رکھیے گا. بھوک ایک عیب ہے، پیشاب ایک عیب ہے، نیند ایک عیب ہے، اسی لیے یہ تینوں چیزیں جنت میں نہیں ہیں. جنت میں انسان کھائیں گے لذت لینے کے لیے. پیشاب نہیں ہوگا، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں خوشبودار ڈکار آئے گی، سارا کھانا ہضم. تو جنت چونکہ نعمتوں کا نام ہے، کوئی کمزوری نہیں، وہاں پہ نیند بھی نہیں ہے. یہاں پہ تو ہم نیند کیوں یوز کرتے ہیں؟ تاکہ ہم نیکسٹ 24 گھنٹے میں پرفارم کر سکیں. یہ بلکہ بیٹری چارج ہوتی ہے. وہ میری خالہ جو ہے نا وہ بڑے پیارے الفاظ استعمال کرتی ہیں. ان کی بیٹی جب چھوٹی تھی نا تو سوئی ہوتی تھی نا تو کون سے پوچھتا تھا بیٹی ہے کہ کہتے ہیں چارجنگ تے لائی ہیں نے. کیونکہ بچے جب اٹھتے ہیں نا پھر تو آپ ان کو سنبھال بیٹھے، جب تک یہ سونا نہ جائیں سکون نہیں آتا. تو وہ جو سوتے ہیں نا وہ چارجنگ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر جیسے صبح انہوں نے اٹھنا ہے نا ایٹھلی اوپرلی کر دینی ہے. تو قیامت میں جنت والے دن آپ کو جنت میں چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نیند وہاں پہ ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی انسان کو اتنی انرجی دی ہوئی ہوگی. تو لہٰذا آپ علیہ السلام کا جو فرمان ہے نا کہ جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. تو کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ پیاسا نہیں ہوگا تو پھر پانی کی لذت کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں لذت ہی اتنی رکھی ہے کہ انسان لذت کی وجہ سے اس کو استعمال کرے. اور پھر انہی احادیث میں بخاری و مسلم کے موجود ہے کہ میرے حوض کوثر پہ پھر ایسے لوگ بھی لائے جائیں گے جن میں پہچانتا ہوں گا، اور جب میں انہیں مشروب پلانے لگوں گا تو میرے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر. تو میں کہوں گا کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، اصحابی اصحابی. امتی والی روایتیں بھی ہیں بخاری مسلم میں، اصحابی والی. تو مجھے بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی اور الٹے قدم پھر گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعد، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور حوض کوثر والے چیپٹر میں امام مسلم اسے لے کے آئے ہیں، بخاری میں موجود ہے. اس حدیث پہ کامنٹس ہیں عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کے. وہ جب بھی حدیث بیان کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دل سے الٹے قدم نہ پھیرے، آمین ثم آمین. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے مشروب نصیب فرمائے. یہ دعا انسان کو اپنے لیے کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ اہل جنت ہوں گے. اور بخاری مسلم میں کہ اس کے جو برتن ہے نا وہ برتن ہی آسمان کے ستاروں کے برابر اس کی تعداد ہے. پورا ایک نقشہ کھینچا گیا. آپ مشکات کی 30 جلد میں حوض کوثر اور شفاعت والا چیپٹر نکالیں تو آپ کو وہ ساری احادیث مل جائیں گی. ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے جو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ میری شفاعت کریں گے؟ تو آپ فرمایا میں کروں گا. تو یا رسول اللہ قیامت والے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا میزان عمل پہ آ جانا جہاں میرے امتیوں کے نام مال تول رہے ہوں گے. یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں تو فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا. عرض کی وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو فرمایا پھر پولیس رات پہ آ جانا. کہا وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو آپ فرمایا میں ان 3 جگہوں کے سوا کہیں اور نہیں ہوں گا. یا میں حوض کوثر پہ ہوں گا اپنے پیاسی امتیوں کو مشروب پلا رہا ہوں گا، یا پھر میزان عمل پہ ہوں گا شفاعت کے لیے، یا پھر میں پولیس رات پہ ہوں گا اپنے امتیوں کے لیے سلامتی کی دعا کر. تو یہ 3 جگہ ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دن تلاش کیا جا سکتا انشاءاللہ تعالی. تو یہ حوض کوثر میں وہ خیر کثیر جو ہر طرح کی آپ کو عطا کی گئی وہ بھی شامل ہے، اور اسپیسیفکلی حوض کوثر جو ہے وہ بھی. حتیٰ کہ جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے خطبہ دیا تھا غزوہ احد کے شہداء پر، جو آپ نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی تھی 8 سال بعد. اس میں الفاظ ہیں آپ نے فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے. یہ والے جو الفاظ ہیں یہ دوسری حدیث میں، کیونکہ وہاں پہ ممبر نہیں تھا. یہ الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ میرے گھر سے میرے ممبر سے میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ. اس میں الفاظ ہیں اور میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے. یعنی آپ علیہ السلام وہ دیکھ رہے تھے حوض کوثر کا منظر ٹائم میں گزار کے آپ کو دکھایا گیا. وہ جو بخاری مسلم کی وہ والی حدیث ہے عقبہ بن عامر والی جو شہدائے احد پہ آپ نے 8 سال بعد جنازہ پڑھا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، اور عقبہ ابن عامر کے الفاظ ہیں یہ آخری دفعہ میں نے رسول اللہ کو ممبر پہ دیکھا، اس کے بعد میں نے آپ کو نہیں دیکھا. تو اس میں الفاظ ہیں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اور دیکھنا میرے بعد جو ہے وہ مجھے تم سے ہی خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں
پڑ جاؤ گے اور پھر اس کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں تباہ و برباد ہو. تو اس میں بھی حوض کوثر کے الفاظ موجود. اور پھر میرے ایک ربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی آپ کو پتا ہے ایک حدیث ہے جو میں نے حوض کوثر کا ذکر اس حدیث کے اندر بھی موجود ہے. جب وہ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے نا, وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ایک وہ آتا ہے, ہاں یہ ابو داؤد کے اندر 4749 ہے. ابو طالوت تابعی کہتے ہیں کہ میں ابو برزہ کو میں نے دیکھا کہ وہ گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئے جبکہ وہ دسترخوان پر تھا. تو اس نے ابو برزہ کو آتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ یہ تمہارا ٹھگنا محمدی ہے. استغفر اللہ. ان کا قد چھوٹا تھا تو ان کا اے گینڈا محمدی, یعنی محمدی اس نے اس لیے کہا کہ وہ حضور کا صحابی تھا. تو یہ کتنی سخت توہین کی عبید اللہ ابن زیاد. یہ وہی خبیث ہے جس کے بارے میں بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے کہ یہ حضرت حسین کے حسن میں کلام کرنے لگا تو انس ابن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے حسین تھے. یہ وہی عبید اللہ ابن زیاد ہے. تو یہ صحابہ کے گستاخ ہیں, آل امیہ ہیں, یہ بنو امیہ کے خدمتگار. تو اب آپ دیکھیں جب اس نے یہ بات کی نا تو حضرت ابو برزہ اس کی تنزیہ بات کو سمجھ گیا. آپ نے فرمایا مجھے گمان نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں کے دور حکومت تک زندہ رہوں گا جو مجھے رسول اللہ کی صحبت پر آر دلائیں گے, کہ میری زندگی میں یہ وقت بھی آنا ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا پہ غلبہ ملا اور اس غلبے کی حکومت کو جو لوگ انجوائے کر رہے ہیں عرب کے بدو, یہ رسول اللہ سے میری نسبت پہ مجھے آر دلائیں گے کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹھگنا محمدی, یعنی پنجابی سے کہتے ہیں گینڈا محمدی. نعوذ باللہ. تو اب اس نے فوراً پینترا بدلا. وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت تمہارے لیے باعث زینت ہے, آر کا سبب نہیں. پھر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلوایا ہے کہ تم سے حوض کوثر کے بارے میں پوچھوں, کیا تم نے رسول اللہ سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو ابو برزہ نے فرمایا ہاں, نہ ایک بار, نہ دو بار, نہ تین بار, نہ چار بار, نہ پانچ بار, میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں سنا, اور جو حوض کوثر کو نہ مانے اللہ تعالیٰ اسے اس کا پینا نصیب ہی نہ فرمائے. اور پھر سیدنا ابو طالوت کہتے ہیں کہ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں وہاں سے تشریف لے گئے. انہوں نے بدعا دی کہ جو حضور کے حوض کوثر کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر نصیب ہی نہ کرے. تو حوض کوثر جو ہے ایک ریالٹی ہے, اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں اور اس دعا کو آپ ہر جگہ پڑھیں جس مقصد کے لیے پڑھیں. اور الحمدللہ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا اہل ایمان کو تعلیم فرمائی ہے اور مومنین کی نشانی بتایا ہے اس دعا کو کہ مومنین اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ بھی سنا دیا ہے کہ جو کوئی ان الفاظ کے ساتھ ہم سے دعا مانگتا ہے ہم اس کی اس دعا کو دنیا اور آخرت میں اس کے حق میں قبول کریں گے. الحمدللہ. اور وہ دعا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ وقف کر کے میں نے پڑھا اور کنٹینیوس پڑھیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب اس کا ترجمہ بھائیو یاد کرنا کوئی راکٹ سائنس ہے. ربنا آتینا, اے رب ہمارے ہمیں عطا فرما, ہمیں دے دے, فی الدنیا حسنہ, اس دنیا میں بھلائی, وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت میں بھلائی. اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا؟ وقنا عذاب النار, ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اچھا, مولویوں کی تسلی نہیں ہوئی, انہوں نے اس کے ساتھ لگا دیا وقنا عذاب القبر, وقنا عذاب الحشر, وقنا عذاب المیزان, پتہ نہیں کیا کچھ لگا دیا. حالانکہ تعلیم کی کمی ہے. دنیا اور آخرت اس میں کور ہو جاتی. کیوں؟ پھر دنیا حسنہ میں پوری دنیا کور, وفی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی کور, میدان حشر بھی کور, میزان عمل بھی کور. کیوں؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی, مرتے ہی قیامت قائم ہوئی. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرے بھائی نے مسواک اٹھائی بھی تھی, آپ نے مجھ سے مانگی, میں نے انہوں نے چبانے ہی شروع کی تو وہ چبائی نہ کی, سخت تھی, تو میں نے اپنے منہ میں چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالی. اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو اس دن جمع فرما دیا ایک ہی جگہ پر, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن
اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا، بخاری اور مسلم۔ تو اما عائشہ حضور کی وفات کے دن کو کیا کہہ رہی ہے؟ آخرت کی زندگی کا پہلا دن۔ تو وہ فی الآخرت حسنہ میں قبر بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی، میزان عمل بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا۔ تو یہ مولویوں نے خام خواہ بیچ میں چیزیں، کسی نے ودخلنا مال ابرار یا عزیز و یا غفار، پتہ نہیں کیا کچھ بیچ میں لگایا ہوا ہے، بس یہ کامل دعا یہ نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کو بدل نہیں سکتے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ایک صحابی کو آپ نے دعا تعلیم فرمائی وضو کے بعد کی، اس میں الفاظ تھے بنبی کا ارسلتا، میں ایمان لایا اس پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوا۔ اس صحابی نے دعا پڑھتے ہوئے کہہ دیا برسولی کا ارسل، اب کوئی فرق ہے؟ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے رسول پر نازل ہوئی۔ رسول تو سپرلیٹو ڈگری ہے، نبی سے بھی اوپر کی ڈگری۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، چاند ایک رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو نے میرے الفاظ کیوں چینج کیے؟ وہی کہہ جو میں نے کہا تھا بنبی کا ارسل۔ اب اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کون سی گستاخی کر دی ہے، میں تو اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں، عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے ہوتے ہیں انجے ہی عملہ گالیاں، کچھ نہیں انہوں نے کہا۔ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کو نہیں بدلنے دے رہے اور اچھے الفاظ اس نے استعمال کیے، وہ یہ اجازت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعاؤں کو آپ اس حوالے سے چینج کریں کہ اس میں چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے؟ تو یہ بدعت کے ٹاپک پہ میں نے کم از کم 5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے، مثلا نمبر 75A اور 75B اہل سنت پاک.com پہ، اس میں بھی میں نے یہ ان حدیثوں کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا۔ لہذا نوکری کا مسئلہ ہو، رشتے کا مسئلہ ہو، پیپر دیے ہوئے وہ پاس ہونے کا ایشو ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہے اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر دنیا حسنہ کو دل میں رکھیں کہ دنیا میں میرے لیے بھلائی، ہر چیز بھلائی۔ اچھی صحت کیا بھلائی نہیں ہے؟ اچھی نوکری کیا بھلائی نہیں ہے؟ اچھی بیوی کیا بھلائی نہیں ہے؟ ہر چیز ذہن میں رکھتے ہوئے جو آپ کی خواہش ہے یہ دعا کرے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اس میں یقین کریں آپ کو گلٹ بھی نہیں ہوگا، صرف آپ اللہ سے دنیا نہیں مانگ رہے ہوں گے، کیونکہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں نا، جو اللہ سے باغی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں ہی عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ پھر ساتھ فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کہ جو میرے نیک ایمان والے بندے ہیں وہ یہ نہیں کہتے اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے، وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اچھا اب آپ ویسے دعا کر رہے ہو اللہ میں پاس ہو جاؤں یا اچھا رشتہ ہو جائے، نوکری لگ جائے، اس وقت آپ پیورلی دنیا کی دعا کر رہے ہوں گے، لیکن جب آپ یہ دعا کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض نہیں کریں گے، دونوں چیزیں ایڈ ہو جائیں گی ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی آپ سے کوئی گلہ شکوہ اس حوالے سے نہیں رہے گا۔ آپ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو آپ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کے تحت۔ اسی کانٹیکسٹ میں 3 احادیث ہیں بڑی اہم، الحمدللہ۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6399، صحیح مسلم میں 6840، مشکات میں 2487۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا، آپ کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری کے اندر بصرہ میں فوت ہوئے، آخر میں فوت ہونے والے چند صحابہ میں سے ہیں انس بن مالک، بہت قریبی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے کسی تابعی نے آگے پوچھا کہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے مانگا کرتے تھے تو کیا دعا مانگا کرتے؟ تو پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی اپنے رب سے دعا مانگا کرتے یا کسی بھی چیز کا سوال کیا کرتے تو آپ کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہر معاملے میں کوئی سوال بھی کرتے تو اس دعا کے ساتھ۔ اور بھائی یہ دعا کا ترجمہ یاد کرنا کو مشکل ہے تو کیا ضرورت ہے اردو میں دعائیں کرنے کی؟ میرے بھائی ایک دعا یاد کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور دوسری حدیث تو انتہائی رکت انگیز حدیث ہے جو میں نے مسئلہ تقدیر والے لیکچر مسئلہ نمبر 104 ABC میں بھی بیان کی تھی، صحیح مسلم میں 6835، مشکات میں 2502۔ یہی انس بن مالک کہتے ہیں جنہوں نے یہ دعا روایت کی، یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا ایک صحابی بیمار ہو گیا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے، وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا بیماری کی وجہ سے جیسے کہ پرندے کا کوئی بچہ ہوتا ہے چھوٹا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا۔ آپ نے جب اس کی حالت دیکھی آپ کو پتا چل گیا کہ انہیں کو کم پایا ہے، آپ نے فرمایا وہ بتا تو اللہ سے کیا مانگتا رہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا کی زندگی میں ہی دے دے۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ آپ فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ جب آپ حیران ہوتے تو یہ بات کہا کرتے سبحان اللہ، اوے تو اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں عذاب سہ سکتا ہے جو اللہ سے تو نے یہ دعا کی؟
نہ تو دنیا کی زندگی میں اللہ کا عذاب برداشت کر سکتا ہے نہ آخرت کی زندگی میں. اور تجھے تو چاہیے تھا کہ تو اللہ سے دعا کرتا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ کیا تو دعائیں کرتا رہے؟ اس میں وہ فنیٹک قسم کے جو صوفیاء نا ان کا بھی ارادہ، وہ کہتے ہیں سانو دنیا نہیں چاہیے آخرت ہی چاہیے. اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی. اچھا، انس بن مالک کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات ارشاد فرمائی پھر اس نے یہی دعا مانگ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی. اب اس سے بھی پتہ چلا بیماری کی شفا بھی یہی ہے، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آپ میں کہتا ہوں یہ جامع دعا کریں، ساری دعائیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں. اچھا، قرآن میں تو ہے ربنا آتینا فی الدنیا، اور بخاری مسلم میں ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا. تو اللہم کے ساتھ اے ہمارے اللہ یہ بھی ٹھیک ہے، اور صرف ربنا آتینا بھی ٹھیک ہے، بلکہ قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعا آتی ہے اس میں بھی ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. تو قرآن میں بھی الفاظ ہیں اللہم ربنا کے. ویسے تو ہمارے لیے بخاری مسلم کے الفاظ ہی کافی تھے، لیکن میں پھر بھی کیڑا نکالنے کے لیے کوئی یہ نہ کہ جی قرآن میں تو صرف ربنا آیا آپ اللہم کیوں لگا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نقل کی ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. یہ پڑھنا بخاری مسلم سے ثابت ہوا. اور اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں یہ الحمدللہ اللہم ربنا کے ساتھ یہ آئی ہے. اور تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں 1892، مشکات میں 2581، عبداللہ بن سائب کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان وہ جو مستجاب دیوار ہے یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسے مستجاب دیوار کہتے ہیں. مستجاب کہتے ہیں دعا کی قبولیت